ایک دن میرے والد مجھے اچانک چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹروں کی کہی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ابا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہے اور وہ بھی چارپائی پر ہی گزاری۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ہم سب اس بات سے پریشان تھے کہ اب گھر کیسے چلے گا۔ گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ ہمارا گھر تو ویسے بھی کرائے کا تھا۔ اماں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ 5 بیٹیوں کا بوجھ اماں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی اس حالت کو دیکھ کر ہر وقت سوچ میں ڈوبا رہتا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ابا کی یاد آ رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میرا دل گھر کے حالات کو دیکھ کر بہت پریشان رہتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں اداس بیٹھا گزار دیتا تھا اور اپنے رب سے دعا کرتا کہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ان کا سہارا بن سکوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اچھے وقتوں میں باجی نے اپنی سہیلی کی اماں سے سلائی سیکھی تھی۔ آج وہ سیکھا ہوا ہنر کام آنے والا تھا۔ باجی نے اپنی سلائی مشین نکالی، اسے اچھے سے صاف کیا۔ سلائی مشین کو تیل دے کر باجی نے سارا صاف صفائی ستھرائی کر کے اس کو سلائی کے لیے تیار کر لیا اور اماں کے ذمے یہ کام لگایا کہ اماں گلی محلے کی عورتوں تک سلائی کا پیغام پہنچائے۔ اماں نے ایسا ہی کیا۔ اماں نے ارد گرد کی سب بڑی بوڑھی عورتوں کو اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں جا کر باجی کی سلائی کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو لوگوں سلائی کروانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ باجی کی سلائی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پہلے سے کپڑے سیتی بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اماں نے اس بات پر سب کو منایا کہ آپ لوگ ایک ایک سوٹ سلوا کر دیکھیں، اگر آپ کو پسند آیا تو آگے اور آرڈر دے دینا، نہیں تو مت سلائی کروانا، اور پیسے بھی پہلے سوٹ سلائی کے مت دینا، بعد میں دینا پیسے بھی، اگر پسند آئے گا تو پیسے دے دینا۔ ایسے کہنے سے بھی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ ہم اپنا اتنا مہنگا سوٹ سلوائیں اور اگر صحیح نہ سلا تو ہمارے پیسے بھی ضائع جائیں گے اور سوٹ بھی خراب ہوگا۔ اس خوف سے کوئی بھی سلائی کروانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنے میں اماں کی جاننے والی ایک بیگم صاحبہ سامنے کوٹھی میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی اماں کو بلوانے گھر کا کوئی کام کروا لیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک سوٹ نکال کر دے دیا اور سب عورتوں سے کہا کہ میں ایک سوٹ سلوا کر دیکھتی ہوں، اگر یہ سوٹ ٹھیک سل گیا تو آپ لوگ سب وعدہ کریں کہ آپ لوگ سلائی کو ان سے ہی کروائیں گے، سلائی ان کو ہی دیں گے۔ سب عورتیں آسانی سے مان گئی۔ بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اماں سوٹ گھر لے آئیں۔ باجی نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ کر کے بیگم صاحبہ کا سوٹ سلائی کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن میں باجی نے ایک سوٹ سلائی کر لیا اور ہوا یوں کہ ہو بہو ویسا ہی سلائی ہوا جیسا بیگم صاحبہ کی خواہش تھی۔ اگلے ہی دن اماں سوٹ دینے کے لیے کوٹھی گئیں تو بیگم صاحبہ نے جیسے ہی سوٹ کھول کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں سلائی بہت زیادہ پسند آئی۔ انہوں نے اسی وقت اماں کو اپنے 5 سوٹ اور دے دیے اور کہا پہلے مجھے یہ سوٹ سی کر دے دو، باقی لوگوں کے بعد میں سلائی کریں۔ اماں کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی۔ اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو ہماری روزی کا کوئی ذریعہ تو ہاتھ لگا۔ اماں بیگم صاحبہ کے 5 سوٹ لے کر گھر آ گئیں۔ باجی بھی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ باجی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ باجی نے جلدی سے اس ایک سوٹ کے آئے ہوئے پیسوں میں سے کچھ ٹافیاں منگوائی، بچوں میں بانٹ دی تاکہ کمائی میں برکت ڈلتی رہے۔ ایسے اماں اور باجی نے مل کر گھر کی باغ دوڑ سنبھال لی اور باغ دوڑ کو دھکا لگانا شروع کیا۔ ان پیسوں سے اخراجات تو پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ گئے تھے۔ اگر باجی یہ کام نہ کرتی تو ہمیں سوائے بھیک مانگنے کے اور کچھ کرنے کو نہ ملتا۔ اب میں کچھ مطمئن ہو گیا تھا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہ صحیح لیکن کچھ تو پیسے گھر آ رہے ہیں، یہ سوچ کر میں بھی تسلی میں آ گیا۔ لیکن میری سوچیں اپنے کام کو لے کر وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ باجی ساری رات سلائی کرتی اور میں باجی کو ساری رات چائے بنا کر وقفے وقفے سے دیتا۔ میرے ہاتھ کی چائے میرے گھر والوں کو سب کو بہت پسند تھی۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن محلے سے کچھ عورتیں آئیں۔ اماں نے مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں نے جیسے ہی چائے بنا کر ان کے آگے پیش کی تو سب عورتوں نے میری تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے۔ سب کے سب کہنے لگیں احتشام تم چائے تو کتنی اچھی بناتے ہو، تو یوں کیوں نہ کرتے کہ تم چائے کا ٹھیلا ہی لگا لو، تمہاری تو چائے بھی بہت بکے گی، تم چائے گلی میں ہی لگانی شروع کر دو، ہم سب تم سے ہی چائے منگوایا کریں گے۔ ان کی باتیں میرے دماغ میں اتر گئی۔ وہ تو چائے پی کر چلی گئیں۔ میں کافی دیر تک ہی سوچتا رہا
کہ بات تو محلے کی عورتوں نے ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیوں نہ میں چائے کا ٹھیلا ہی لگا لوں، چلو کچھ نہ صحیح تو گھر میں اماں اور باجی کا ہاتھ تو بٹا سکوں گا۔ میں نے باجی سے یہی بات کی۔ میں نے باجی سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے کر کے ایک ٹھیلا اور کچھ سامان لے دیں تاکہ میں اپنی چائے کی دکان چلا سکوں۔ پہلے تو باجی نے مجھے منع کیا کہ تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم ان جھنجھٹوں میں پڑ رہے ہو، تمہارا ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تم بس کھیلو کودو، اس سے زیادہ تمہیں گھر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جیتے جی میں تمہیں کسی بھی محنت مشقت میں نہیں پڑنے دوں گی، بے فکر رہو میرے بھائی، ساری زندگی آگے کام ہی کرنا ہے، ایسی کون سی آفت آ گئی ہے۔ مجھے باجی کی کوئی بات سمجھ نہ آتی کیونکہ میرے اندر تو کام کرنے کا جنون پیدا ہو چکا تھا۔ میں دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہتا اور ہر وقت باجی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا۔ ایک دن اماں نے بھی باجی سے کہا کہ بیٹا احتشام ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، دیکھو گھر بیٹھ کر بھی ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے، بیمار پڑنے لگا ہے تو کیوں نہ ہم اسے مصروف کر دیں تاکہ اس کا ذہن کسی کام میں مصروف ہو جائے، الٹے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہی ہے بیٹا کہ یہ چائے کا ٹھیلا ہی لگا لے، چلو ایک تو یہ کام میں مصروف ہو جائے گا اور یاری دوستی سے بھی کم نبھائے گا، اور دوسرا 4 پیسے بھی گھر آنا شروع ہو جائیں گے۔ باجی نے اماں کی بات پر غور کرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے 1-2 ماہ کا وقت دے دو، میں تمہیں چائے کے مطابق سارا سامان اور ٹھیلا خرید دوں گی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میں اماں اور باجی کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں، میں بھی اس قابل بن سکتا ہوں کہ 4 پیسے لا کر اپنی اماں کی ہتھیلی پر رکھ دوں۔ یہی سوچ مجھے ہر وقت اداسی میں ڈھالے رہتی تھی۔ ایک دن باجی نے مجھے بازار نلکی لینے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اماں نے مجھے اپنے گھر سے نکلتی ہوئی سنسان سڑک پر جانے سے روکا اور کہا کہ نلکی لمبے راستے سے لینے جانا اور واپس بھی اسی راستے سے آنا۔ بازار گھر سے کافی دور تھا اور مجھے پیدل جانا تھا۔ میں چلا تو لمبے راستے سے، لیکن میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اس لیے تھک گیا، ٹانگوں میں درد شروع ہونے لگا اور درد ہونے کے باعث میں نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں اس سنسان راستے پر پڑا تو مجھے کچھ عجیب سی حرکتیں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سنسان سڑک کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہم نے سن رکھی تھی۔ میں ڈرے بغیر نلکی لے کر جلدی گھر پہنچ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم شارٹ کٹ راستے سے گھر واپس آئے ہو؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے اماں کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اماں مجھے ڈانٹیں گی، مگر اماں کو سب معلوم ہو چکا تھا۔ میرے بخار کی وجہ سے سب بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اماں پاس ہی ڈسپینسری سے جا کر میرے لیے دوائی لے کر آئیں اور مجھے دوائی کھلانے کے بعد اماں نے سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد سنسان سڑک پر مت جانا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور دوا کھا کر سو گیا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔